آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو والدین کی عظمت اور ان کی خدمت کے حوالے سے اولاد کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے والدین پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے، ان کی بات کو سنیں اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑا ہو جائے اور ان کے حکم کی تعمیل کرے اور ان کے آگے نہ چلے۔ اپنی آواز کو والد کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے پکارنے پر فوراً لبیک کہے، والد کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے، ان کے سامنے اپنی فرمانبرداری کا احسان نہ جتلائے اور نہ ہی والد کے حکم کی تعمیل کا احسان جتلائے۔ کچھ لوگ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جو بھی کیا اسے زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ اپنے والد کو حقارت سے نہ دیکھیں اور اپنے چہرے کو ان کے بالمقابل نہ کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ کچھ بچے زیادہ ہی پڑھ لکھ جاتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور اپنے ماں باپ سے بہت آگے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ ماں باپ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ ماں باپ سے بات کرتے وقت غیر ضروری طور پر ہنس پڑتے ہیں یا ان کی طرف اشارے کرتے ہیں، ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں یا ان کی زندگی کو ایک ناکام زندگی بتاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں بدسلوکی میں شمار ہوتی ہیں۔ البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین کی اطاعت جائز چیزوں میں ہو۔ اگر وہ کوئی ناجائز کام کرنے کے لیے کہیں تو اس وقت انہیں احسن طریقے سے سمجھانا چاہیے کہ ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ والدین کے ساتھ ہمیشہ ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں سے اکثر جب والدین کے ساتھ تھوڑا سا بھی اختلاف ہو جائے تو ایک دم چلانے لگ جاتے ہیں، اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں انتہائی محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جاگتے رہے تاکہ ہم سو جائیں، وہ بھوکے رہے کہ ہم کھا لیں، وہ تھکتے رہے کہ ہمیں آرام ملے۔ انہوں نے ہمارا بچپن اس طرح ہمارے ساتھ گزارا، اور ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ والدین کے سامنے ایک کمتر غلام بن کر آنا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں والدین کی طرف غصے سے دیکھنا حرام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی، صرف دیکھا غصے سے، کہا کچھ نہیں۔ والدین کے سامنے اپنے کپڑے بھی نہیں جھاڑنے چاہیے کہ کہیں ان پر غبار نہ پڑ جائے۔ والد سے پہلے نہ چلنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ایک صورت یہ ہے کہ والدین پر مال خرچ کیا جائے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ماں سے کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی جاب کر رہے ہیں اور تنخواہ آتی ہے تو پہلا حصہ اس میں سے ماں کے لیے نکالیے، اور بیٹا اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا جو پروفٹ آئے تو اس میں سے ماں کا حصہ سب سے پہلے نکالے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تم اسے دو جس کی کفالت تمہارے ذمہ ہو۔ اپنی ماں کو دو، اپنے باپ کو دو، اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرو۔ یاد رکھیے کہ والدین پر خرچ کرنا فی سبیل اللہ کی قسم میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا جو نماز پڑھنے کے بعد جلدی میں مسجد سے باہر جا رہا تھا۔ صحابہ کرام نے اسے قوی اور چست پایا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر یہ شخص اللہ کے راستے پر ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کے راستے پر ہے، اور اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ ہی کے راستے پر ہے، اور اگر یہ اپنے نفس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کے لیے نکلا ہے کہ وہ کسی کے سامنے سوال کرنے سے بچا رہے تو یہ اللہ کے راستے میں، اور اگر یہ دکھاوے کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں۔ تو محنت کر کے اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں والدین کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر تو وہ زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اللہ کی رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ والدین کی زندگی میں بھی ان کی جانب سے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے تو آپ کوئی عمارت، کوئی رفاہی ادارہ بنا کر ان کے نام پر وقف کر سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی کنواں کھدوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے مختلف صدقہ جاریہ کے کاموں میں اپنے والدین کی طرف سے آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ والدین کی تعظیم اور توقیر میں کوئی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی توقیر اور عزت اس انداز سے کیجیے کہ اس سے محبت کا اظہار ہو۔ ان کے سامنے عاجزی اختیار کیجیے، لیکن انہیں یا کسی بھی بزرگ کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تعظیم کے لیے جھک جاتے ہیں، جیسے پرانے وقتوں میں درباری بادشاہ سلامت کے سامنے جھک جایا کرتے تھے۔ اس کی ممانعت ہے۔ جھکنا اور سجدہ کرنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ پھر اپنے بوڑھے والدین سے بات چیت کرتے وقت انہیں پرانی اچھی باتیں یاد دلائیے۔ اسی طرح اگر والدین آپ کے پاس رہتے ہوں تو ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود کو آپ پر بوجھ سمجھیں۔ انہیں یہ احساس ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ انہیں وقتاً فوقتاً آپ پر کیے گئے ان کے احسانات یاد کراتے رہیں، تاکہ انہیں وہاں رہنا آسان لگے، کیونکہ اولاد کے گھر رہنا والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات مجبور حالات کی وجہ سے انہیں اولاد کے ساتھ رہنا ہی پڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ انہیں محسوس ہی نہ ہونے دیں کہ آپ ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، بلکہ انہیں یہ محسوس کرائیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ پر احسان کر رہے ہیں۔ جو ان کی عادتیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی تعریف کیجیے، تو اس سے ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہوگی۔ ان سے روزمرہ زندگی کے معاملات میں مشورے بھی لیتے رہیے۔ ان کے مشورے چاہے قابل عمل نہ بھی ہوں، لیکن انہیں شریک مشورہ رکھنے سے انہیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی اس گھر کے افراد ہیں۔ جب ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک طرف کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ان کی باتوں کو اہمیت دیجیے۔ جب وہ بات کر رہے ہوں تو مسکرا کر ان کی باتیں سنیے۔ بعض اوقات والدین کی باتیں نامعقول بھی ہو سکتی ہیں، وہ بھی انسان ہیں۔ اس صورت میں انہیں یہ نہ کہا جائے کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں، آپ کی بات تو بالکل غلط ہے، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اگر انہیں کوئی بات سمجھانی بھی ہو تو انہیں پیار اور محبت سے سمجھائیے، اور ایسا رویہ اختیار کیجیے جس کی وجہ سے آپ کے لیے ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ ماں باپ کو رلانے سے پرہیز کیجیے۔ والدین سے انجانے میں اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو انہیں رسوا نہ کیجیے۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے ماں باپ ایسے اور ایسے تھے۔ والدین کی وجہ سے انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اور دل بھر آتا ہے اور رونے کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں کی ایک دن کی خدمت کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یمنی کو دیکھا جو اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھائے خانہ کعبہ کا طواف کرا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا بدلہ اتار دیا؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، تم نے اپنی والدہ کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں اتارا۔ والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کو نیک اولاد کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اگر انہوں نے زندگی میں حج نہ کیا ہو تو ان کی جگہ حج بدل کیا جائے۔ انہوں نے اگر کوئی نظر مانی تھی اور وہ پوری نہ کر سکے تو اسے پورا کیا جائے۔
والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کیا جائے۔ ماں کے انتقال کر جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا۔ زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی، ان کی بخشش کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے یا اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے۔ آپ کی اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اجر صرف آپ کے والدین کو ملے گا، بلکہ آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا، اور اگر ان کی طرف سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں بچے کو 9 ماہ پیٹ میں پالتی ہے، لیکن اس کے بعد باپ مرنے تک اپنے خاندان کے لیے دنیا سے لڑ جاتا ہے، پیسہ کماتا ہے، مشکلیں برداشت کرتا ہے، لیکن باپ نہ رو سکتا ہے، نہ اپنا درد دکھا سکتا ہے، اپنے آپ کو مار کر بچوں کی خوشیوں کی تلاش میں روز سڑک پر نکلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باپ کی قربانیوں کی قدر صحیح معنوں میں نہ تو ہمارا کلچر کرتا ہے اور نہ ہی کہانی اور لوک داستانوں میں اس کا کہیں ذکر آتا ہے۔ ساری توجہ اور ساری کہانیاں ماؤں کی قربانیوں سے بھری پڑی۔ باپ کی قدر صرف اس کے جانے کے بعد ہوتی ہے۔ ماں کا درجہ باہر صورت بہت بلند ہے۔ ماں کی عظمت کو سلام۔ اور چلتے چلتے ایک نصیحت مرد حضرات کے لیے، شوہر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی بیوی کا احترام کرے۔ یہ جو محفلوں میں مرد حضرات بیویوں کے بارے میں تضحیک آمیز داستانیں اور لطیفے شیئر کرتے ہیں، یہ سراسر بے انصافی ہے۔ عورت کو عزت دیجیے اس لیے کہ اس نے آپ کے بچوں کو جنم دیا۔ بیوی کی وجہ سے آپ کو اولاد کی صورت میں زندگی کا سب سے بڑا خزانہ نصیب ہوا۔ اگر آپ اپنی بیوی کے روحانی دوست نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کے جذبات اور اس کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہر حال میں خیال رکھیے اور اسے دوسروں کے سامنے عزت دیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عورت اپنے پیار کو تو بھلا سکتی ہے، لیکن اسے دی گئی عزت کو وہ کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔